بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مہمان نوازی اور کھانے کے آداب پر گفتگو کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ ایک روایت کا مفہوم اس طرح ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جب انسان رات کو سونے کا ارادہ کرے تو اپنے گھر کا جو مین دروازہ ہے اس کی جب کنڈی لگائے تو کنڈی لگاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں انسان داخل ہو بسم اللہ شریف پڑھے، کھانے کے وقت بسم اللہ شریف پڑھے، دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے، یعنی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے، آج اس گھر میں نہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو ہے اور نہ پینے کو ہے، نہ اس گھر میں ہمارے لیے رہنے کی کوئی گنجائش ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا، جس گھر میں انسان بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں نحوستیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہم اپنی زندگی کو حضور کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے سامنے کوئی کھانا آ جائے تو اس کو جی چاہے تو کھا لو، کھانے سے کبھی عیب نہ نکالو۔ حضور نے فرمایا، جب گھر میں مہمان آ جائے تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ کھلاؤ، اس کو پلاؤ۔ اگر آپ نے مہمان کو کچھ بھی نہ کھلایا، نہ اس کو کچھ پلایا، ہو سکے تو اس کو ایک سادہ گلاس پانی کا پیش فرما دیں۔ اگر آپ اس کی کچھ بھی خدمت نہیں کرتے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ قبرستان میں گیا اور قبرستان سے پھر واپس آ گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب مہمان گھر میں آ جائے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے آپ چند قدم اس کے ساتھ چلیں اور کوشش کریں کہ آپ کا الوداعی لفظ جو ہے یا ابتدا جو ہے وہ لفظ السلام علیکم سے ہو۔ آج ہم جب مہمان کو یا کسی انسان کو بھی ملتے ہیں، ہم اس کے سارے حال احوال پوچھ لیتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلا جملہ وہ لفظ السلام علیکم ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے اوپر بھی اور اس ہمارے بھائی کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جس گھر میں مہمان آ جائیں اور گھر والے ان کی اپنی طاقت کے مطابق اچھی مہمان نوازی کریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کی اچھی سے اچھی دیکھ بھال کریں، تو اللہ رب العالمین خالق کائنات 10 فرشتوں کو اس گھر میں نازل کرتا ہے، وہ اہل خانہ کے لیے سلامتی اور خیر کی دعا فرماتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم اس طرح ہے، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس نے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، فلاں گھر میں مہمان بن کر جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ جبرائیل جاؤ، فلاں گھر میں مہمان پہنچ رہے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ان کا رزق اس گھر میں پہنچا دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، تو جب جس گھر میں آتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، ایک شخص حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، 5 احباب کی دعوت میرے گھر میں ہے۔ حضور جب اپنے کشانہ مبارک سے نکلے، چلتے چلتے رستے میں ایک صاحب اور حضور کے ساتھ مل گئے، تو جب اہل خانہ کے دروازے پر حضور پہنچے، حضور نے فرمایا،
ہم 5 تھے رستے میں، یہ ایک سائل اور صاحب اور ساتھ مل گئے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ان کو اندر آنے کی اجازت دیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو یہاں سے واپس کر دیں۔ یہ امت کے لیے پیغام ہے۔ دیکھو آج ہمارے معاشرے میں بطور مثال ہم کسی کے ہاں شادی بیاہ پر جاتے ہیں تو اس نے ایک فرد کو مدعو کیا، اپنے کسی بھی دوست احباب کو اس نے مدعو کیا، دعوت دی، تو ہم ویسے ہی اپنے ساتھ 1-2 بندوں کا اپنے طور سے ہی اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو اس سے اگر اس نے 50 بندوں کی دعوت کی ہے، ہر بندہ اپنے ساتھ ایک ایک فرد شامل کرتا جائے تو وہ اہل خانہ کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔ اذیت سے مراد کہ انہوں نے اگر وہ اہتمام جتنا کیا ہے ہر آدمی اپنے ساتھ ایک ایک فرد لے کر جائے تو یہ نامناسب بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر کچھ کھانے کے آداب ہیں۔ جب انسان کھانے کا ارادہ کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کا آغاز کرے۔ اگر شروع میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف بھول گیا، جب یاد آ جائے تو یہ الفاظ پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضور نے گرما گرم کھانے سے منع فرمایا ہے، حضور نے کھانے کو پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کسی سے چیز لو اور دائیں ہاتھ سے ہی کسی کو چیز دو۔ آج ہم نے اس مختصر سے بیان میں، گفتگو میں کھانے پر کچھ نہ کچھ اپنے جملے بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔